السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ ناظرین، کل ہم نے نماز کے سبق میں سے تکبیر تحریمہ، ثنا، سورۃ الفاتحہ اس کو پڑھنے، اس کی مشق کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص سے اپنی نماز کا سبق شروع کریں گے۔ جس نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے کرم اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو نماز اچھے اور بہترین طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا آ جائے۔ آئیے آج ہم اپنا سبق سورۃ الاخلاص سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص یعنی جب ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ نماز میں پڑھیں گے، اللہ اکبر، یعنی جب ہم ہاتھ اپنے کانوں کو لگائیں گے، اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، پہلی تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل پڑھ کے اعوذ باللہ یعنی تعوذ، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ جب سورۃ الفاتحہ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو اور صورتیں یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 10، 12، 15 چھوٹی صورتیں یاد کر لیں تاکہ آپ کو نماز میں آسانی ہو صورتیں پڑھنے میں، تاکہ آپ ان کو حفظ کر لیں باقاعدہ بہترین اچھے طریقے سے۔ آئیے ہم سورۃ الاخلاص شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین، بعض اوقات اکثریت جو ہے کفوا احد پڑھتی ہے۔ یہ جو کفو فا کے اوپر پیش ہے تو اس کو کاف اور فا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی فا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح اکثریت لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے، تو اس لیے کفوا احد غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے کفوا احد۔ آئیے دوبارہ اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب ایک ساتھ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سورۃ الاخلاص کو۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ اس پر کفوا احد غلط ہے، اس پر اگر توجہ ہوگی تو کفوا احد ہم پڑھنے سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے کفوا احد۔ اس کے بعد اب ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے یا سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، جب وہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد ہم رکوع کی طرف چلے جائیں گے۔ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ اس تسبیح کو رکوع میں 3 بار پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان
ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بعض اوقات اکثریت ایسے ہیں ان کو تلفظ ادا کرنا نہیں آتا، تو آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم قوما یعنی جب ہم رکوع کے لیے کھڑے ہوں گے، رکوع کے بعد اٹھیں گے، قوما کی طرف آئیں گے، سیدھا کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ قوما کی طرف یعنی اٹھیں گے، کھڑا ہوں گے، تو اس کے بعد جب یہ پڑھیں گے اس کے بعد پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ جب ہم قوما کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم سجدے کی طرف جائیں گے، تو سجدے میں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس تسبیح کو سجدے میں پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ سجدے میں کتنی بار؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ آئیے اس کو بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ناظرین، اس کے بعد جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے، التحیات تشہد پڑھی جاتی ہے، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات، 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 التحیات للہ، للہ، والصلوات، والصلوات، والطیبات، والطیبات۔ بعض اوقات اس کو اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات۔ بعض اوقات اس کو بھی مختلف قسم کی غلطی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اتحیات، اتحیات۔ یہ بلکہ اس طرح حرف نہیں ہے، کیونکہ اتحیات میں ہم 2 جو تشدید ہیں، شد ہیں، 3 دندالین والی شکل ہے، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ تا کے اوپر بھی یا کے اوپر بھی شد ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے التحیات، التحیات۔ بعض اوقات اسی کو پڑھتے التحیات، التحیات۔ یہ پڑھنا بھی غلط ہے، یہ پورے کا پورا حرف اس طرح جو یعنی اکثریت اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ التحیات غلط، التحیات بھی غلط، جو صحیح ہے آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، 2-3 بار اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا یہ کلمہ درست ہو جائے۔ التحیات، التحیات للہ، للہ، والصلوات، والصلوات، اس کو بعض کو پڑھتے ہیں والصلوات۔ اب یہاں پر بھی ہم شد کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شد ختم ہوگی تو غلطی پائی جائے گی، تو اس لیے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے والصلوات غلط، والصلوات، والصلوات، والصلوات۔ اب والطیبات پڑھتے ہیں، اس کو والطیبات پڑھنا غلط ہے، اس کو جس سے ہم نے پڑھنا ہے، جس کی بار بار ہم نے ابھی مشق کرنی ہے، تو یہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ والطیبات غلط، اس کو ملا کر پڑھیں گے، وہ کس طرح؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ والطیبات، 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 التحیات للہ، والصلوات، والطیبات، السلام، السلام علیک، السلام علیک، ایہا النبی، ایہا النبی۔
بعض اوقات اس کو ہے یوہن نبی پڑھتے ہیں، جو میں نے اکثر بندوں سے سنا ہے، اکثر طلباء سے بھی سنا ہے، اکثر بچوں سے بھی سنا ہے، ہے یوہن نبیو سراسر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم اکثر بچپن میں قرآن پاک، نماز، اس طرح کی تقریباً باتیں سیکھ لیتے ہیں، بعض میں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اس کو ہم کسی استاد کو، کسی اچھے استاد کو، اچھے قاری صاحبان کو ہم سنائیں تاکہ ہماری اغلاط جو غلطیاں ہیں درست ہو جائیں، لیکن یہ ہماری سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، جس میں ہم کسی کو سنانے سے جو ہے جھجک کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی مشق بھی کرنی چاہیے، اس کو کسی مصنف کو، کسی اچھے قاری صاحب کو یا اچھے استاد کو ہمیں سنانا ہوگا تاکہ یہ غلطیاں جو ہے ہماری درست ہو جائیں۔ ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، بعض اوقات ورحمۃ اللہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ورحمۃ اللہ اس پہ اگر جس کو نماز یاد ہے اس کو بار بار پڑھے اور نماز کو آگے کھول کر اس کے اوپر گہری نگاہ کے ساتھ دیکھے کہیں میری کون سے والی غلطی ہے، زبر کی، زیر کی، پیش کی، تاکہ اس طرح بھی آپ کی غلطی درست ہو سکتی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض کو تو وبرکاتہ پڑھتے ہیں، تا کے اوپر پیش ہے اس کو زبر لگا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی معنی تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج ہمارا سبق تشہد کا تقریباً ہم نے آدھا حصہ مکمل کیا، کل انشاءاللہ تشہد سے دوبارہ ہم شروع کریں گے تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے، ہمیں نماز کو اچھا اور بہترین پڑھنا آ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو شوق اور محبت کے ساتھ نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔